بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد علیہ۔ امام کے دور میں ایک شخص ہوتا ہے، اس کو امام کو کہتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو بھی دعا کرتا ہے بارش کے لیے کرتا ہے، اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہ بیسکلی یہودی ہوتا ہے، تو اسے جب پوچھتے ہیں، امام کے پاس آتا ہے تو امام سے بولتے ہیں بھئی تم کیسے تمہاری دعا؟ کہا کہ جس چیز پہ بھی میں خواہش مجھے ہوتی ہے، کوئی بھی چیز مجھے طلب ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے، تو میں اس کی نفی کرتا ہوں، یعنی میں اس کے اپوزٹ چلا جاتا ہوں۔ جب میں اس کے اپوزٹ جاتا ہوں یعنی میں اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہوں، تو بہرحال یہ میرے اندر آ گیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں تو اسلام کے بارے میں تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ تو کہا کہ اسلام کو نفس کہتا ہے قبول نہیں کرنا۔ تو کہا پھر اس کے اپوزٹ کیوں نہیں جاتے؟ تو قبول کرو نا پھر اسلام کو۔ اب وہ بالکل امام کے آگے جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے، تو وہ بہرحال اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ جب ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ جو ہاتھ اٹھاتا تھا، وہ جو دعائیں مانگتا تھا، وہ تو دعا پوری ہو جاتی تھی۔ اب ہاتھ اٹھائے دعا پوری نہیں ہو رہی، تو امام کے پاس آتا ہے، مولا پہلے ایسی حالت تھی تو میں دعا کرتا تھا، اب؟ تو امام نے فرمایا کہ پہلے کیونکہ جو تم اچھا عمل کرتے تھے خدا تمہیں اس کا ریوارڈ دنیا میں ہی دے دیتا تھا، لیکن اب تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام میں اچھے عمل کا ریوارڈ آخرت میں زیادہ ہے۔ تو بہرحال آپ یہ نہ ہو کہ کوئی عمل کرنا شروع کر دیں اور بولیں دروازہ نہیں کھل رہا، کوئی کرامات نہیں۔ یہاں تو 10 دن آدمی ایک ہفتہ تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد سوچتا ہے کہ سم تھنگ از ناٹ اوپننگ، کچھ اوپن ہو نہیں رہا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اوپن کرنا اصل مقصد بھی نہیں ہے جانے محترم۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ جانتے ہیں آیت اللہ بہجت کے ٹیچر، علامہ طباطبائی کے ٹیچر، علامہ طباطبائی کے بھائی جو تھے حسن الہی طباطبائی، ان کے ٹیچر، یہ بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں، ان کے ٹیچر تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 40 ایئرز سٹرگل کرتا رہا کہ یہ اسپرچول بلاسٹ ہو میرے اندر، کھلے میرے اندر، مگر نہیں ہو پاتا تھا۔ ہر تھرسڈے نائٹ میں نجف سے کربلا جاتا تھا۔ ان کی وائف کہتی ہیں بائیوگرافی میں کہ جب تھرسڈے آتی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، ظاہر ہے زندگی جو تھی وہ فقر میں تھی، تنگ دستی میں تھی، تو وہ کہتی تھی کہ میں کچھ کام کرتی تھی اور اس میں سے جو مجھے سکے ملتے تھے میں ان کو دیتی تھی کہ جب تھرسڈے آتی ہے آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو آپ یہ سکے لیں اور جائیں کربلا۔ تو کربلا جاتے، تو کہتے ہیں آتا جاتا آتا وہ اوپننگ نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہا بین الحرمین میں تھا تھرسڈے نائٹ، تو ایک شخص آیا، مجھے کہا کہ آج تمہاری مراد، تمہاری آرزویں حضرت عباس کے پاس ہیں۔ کہا میں گیا، میں نے زیارت پڑھی، اور زیارت کے بعد میں نے 2 رکعات جیسے پڑھتے ہیں زیارت، جیسے ہی میں نے سٹارٹ کیا اللہ اکبر، وہ جو 40 سال سے بند تھا وہ کھل گیا۔ وہ 2 رکعات نماز میں کہیں اور چلا گیا۔ میں نے وہ جلوہ الہی، میں نے وہ مشاہدات دیکھے، اور جلدی جلدی پھر میں نے اپنی نماز کو ختم کیا کہ میں اس کیفیت کو سنبھال سکوں۔ عزیزان محترم، آج آپ دیکھیں آیت اللہ قاضی طباطبائی توحید کا پہاڑ تھے، بے نظیر، ان جیسی شخصیت جو ہے اٹس ویری ریئر ہمارے شیعوں کے پاس، ان جیسی شخصیت بہت مشکل ہے کہ ایسی شخصیتیں ہوں ہمارے پاس، کہ جب ان سے پوچھا ان کے ایک شاگرد نے کہ کیا آپ نے کبھی امام وقت کی زیارت کی ہے، امام زمانہ کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا دن نہ دکھائے کہ جس میں صبح ہو اور میں اپنے امام کی زیارت نہ کروں۔ یہ لیول اٹس ناٹ کلوزڈ۔ جب آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ڈیتھ ہوئی تو ہمارے جو ٹیچر آیت اللہ تحریری ہیں، وہ ان سے پوچھا کہ آیت اللہ بہجت جیسی پرسنالٹیز آدمی بن سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خدا نے دروازہ تو بند نہیں کیا، دروازہ تو کھلا ہوا ہے، اٹس اپ ٹو یو، تم اپنے آپ کو کیسے لے کر آتے ہو۔ اب یہ جو اسپرچولیٹی ہے یہ کوئی ہائی فائی نہیں ہے، مطلب صرف اسپیسیفک لوگ یا مطلب جو حوضے میں رہتے ہیں وہی اسپرچول بنیں گے، نہیں ہے جانے محترم۔ آپ ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی کے لیے بڑا اس کے حساب سے ہے، لیکن وہ، میں کسی دوست کے ساتھ تھا ابھی مانچسٹر میں، تو
کافی دن میرے ساتھ تھے تو کہیں وہاں صاحب یہ جو کبھی کبھی انسان دعا پڑھتا ہے، دعائے کمیل کوئی اور کبھی انسان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہی اسپرچولیٹی ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی اسپرچولیٹی ہے کہ when you realized کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو، بس یہ ایک ریئلائزیشن ہے بس. آیت اللہ بہجت کیوں اتنا گریا کرتے تھے، کیوں چیختے تھے؟ کیونکہ وہ ریئلائز سچویشن پہ تھے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. ہمیں ریئلائز، میں اپنی بات کر، مجھے ریئلائز ہی نہیں ہوتا، نماز اللہ اکبر ختم بھی ہو گئی، یہی نہیں پتا کس کے سامنے کھڑا تھا، کیا کھڑا تھا. یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے.